بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدنا خاتم النبیین۔ لکھتا ہوں خون دل سے یہ الفاظ احمرین، بعد از رسول ہاشمی کوئی نبی نہیں۔ عزیزان محترم، میں سید غلام قطب گیلانی چشتی صابری بحیثیت سجادہ نشین آستانہ عالیہ حضرت سیدنا منصور شاہ ولی چشت نگر احمد آباد شریف سے مخاطب ہوں۔ عزیزان محترم، ایک چند دنوں سے ایک خبر گردش میں ہے کہ پاکستان کے سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا جس میں آئین پاکستان کی مخالفت کے ساتھ ساتھ تحریف قرآن اور دیگر جو ختم نبوت کے قوانین ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی گئی۔ تو عزیزان محترم، بات صرف اتنی ہے، ہم تمام مسلمانان عالم جو ہیں ان سب کے دلی جذبات کو مجروح کیا گیا، اور یہ میں بات کہہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ ملک پاکستان، ہمارا پاک صاف پاکستان جو ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام پہ بنا، اور حضور کی ختم نبوت کے لیے، میں اگر صحیح بات کہوں تو حضور کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے بنایا گیا۔ تو عزیزان محترم، جب اسی ملک میں اس طرح کے اقدامات کیے جائیں گے تو میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس ملک اور پوری دنیا، میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا اگر امن سے رہنا چاہتی ہے تو ان کو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت اور ناموس رسالت کی خود حفاظت کرنی ہوگی۔ ان تمام چیزوں سے باز رہنا ہوگا، کیونکہ مسلمانان عالم جو ہیں وہ ہر چیز کو برداشت کر سکتے ہیں۔ ہمارے باپ کو کوئی گالی دے ہم وہ برداشت کر سکتے ہیں، ہماری ماں کو کوئی گالی دے وہ بھی برداشت کر سکتے ہیں، ہمارے بہن بھائیوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو ہمیں تکالیف پہنچائی جائیں ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن اگر برداشت نہیں کر سکتے، ختم نبوت پر حملہ برداشت نہیں کر سکتے، ناموس رسالت پر ڈاکہ برداشت نہیں کر سکتے۔ عزیزان محترم، بات صرف اتنی سی ہے کہ جب میرے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح طور پر فرما دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، تو عزیزان محترم، چاہے کوئی سپریم کورٹ ہو، چاہے کوئی اقوام متحدہ ہو، کوئی بھی دنیا کی عدالت اس فیصلے کو نہیں بدل سکتی۔ میں نے پہلے بھی شعر پڑھا کہ لکھتا ہوں خون دل سے یہ الفاظ احمرین، بعد از رسول ہاشمی کوئی نبی نہیں۔ عزیزان محترم، ان سب کو یہ جو مرزائی ہیں، قادیانی ہیں، جو دیگر منکرین ختم نبوت ہیں، ان کو سوچ لینا چاہیے، ان کو یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لینی چاہیے کہ مسلمان اپنے اوپر ہر طرح کی تکلیف تو برداشت کر سکتے ہیں، ہر طرح کی اذیت تو برداشت کر سکتے ہیں، اپنی بے عزتی بھی برداشت کر سکتے ہیں، لیکن اگر برداشت نہیں کر سکتے تو ناموس رسالت پر حملہ برداشت نہیں کر سکتے، اگر برداشت نہیں کر سکتے تو ختم نبوت پر ڈاکہ برداشت نہیں کر سکتے۔ اور میں آخری پیغام جو یہ قانون پاس کرنے کے لیے انہوں نے اقدام اٹھایا ہے کہ 295 ہو، 295 ہو، یا تحریف قرآن کا جو آئین ہے اس کو ختم کر دیا جائے، تو عزیزان محترم اس کے بارے میں آپ کو، جو میرے بھولے بہن بھائی ہیں، جو مسلمان ہیں ایسے جن کو اس کا مطلب ہی نہیں پتا کہ تحریف قرآن پر لاگو کی گئی سزا اگر ختم کر دی گئی، اس کی اجازت دے دی گئی، تو عزیزان محترم مسلمانوں کو اور دین اسلام کو اس کا کتنا بڑا جو خمیازہ بھگتنا پڑے گا وہ میں تھوڑا سا آپ کے سامنے واضح کرتا چلوں۔ یہ جو تحریف قرآن کے جو قانون میں تھوڑی نرمی لائی گئی ہے، تحریف قرآن کے جو آئین میں، قانون میں، سزا میں جو انہوں نے اس کو حذف کرنے کی کوشش کی ہے، اس کا مطلب یہ ہے، اس کا جو نتیجہ ہوگا وہ یہ ہوگا، یہ قادیانی مرزائی جو مرزا غلام احمد قادیانی دجال کے جو ماننے والے ہیں، جو منکرین ختم نبوت ہیں، ان کو اس بات کی، آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو اس بات کی اجازت دے رہے ہیں کہ وہ اپنے مرضی سے قرآن کریم کے جو عبارت ہے اس میں بھی تحریف کر کے اپنی مرضی سے الفاظ ایڈ کر کے وہ چھاپے جائیں، اور اس کے علاوہ قرآن کریم کا جو ترجمہ ہے وہ بھی آپ ان کو اس بات کی اجازت دے رہے ہیں کہ ان کو بھی، اس ترجمے کو بھی اپنی مرضی سے چھاپا جائے۔ تو عزیزان محترم، اس بات کو میں حکومت پاکستان اور اپنے ادارے جو ہیں ان سے
مطالبہ کرتا ہوں کہ اس اقدام کو، اس فیصلے کو مسترد کیا جائے، اور جو قاضی ہے، جو سپریم کورٹ کا جو چیف جسٹس ہے، اس کو اس کے عہدے سے برخاست کیا جائے، معطل کر دیا جائے۔ اور عزیزان محترم، آئندہ اس بات کا خیال رکھا جائے، اگر یہ دنیا اور یہ پاکستان اور پوری دنیا اگر امن سے رہنا چاہتی ہے تو صرف ایک ہمارا آپ کے سامنے مطالبہ ہے کہ صرف ہمارے نبی کی ختم نبوت اور ناموس رسالت کا لحاظ کیا جائے، وگرنہ ہم جتنے بھی امن پسند ہوں، جتنے بھی ہم امن کے ساتھ رہنے والے ہوں، لیکن اگر میرے آقا کی ناموس رسالت یا ختم نبوت پر کسی بھی عدلیہ نے، کسی بھی شخص نے، کسی بھی قوم نے، کسی بھی ملک نے اگر کوئی کسی قسم کی ہلکی بات کی یا ان ناموس رسالت یا ختم نبوت پر کسی قسم کا ڈاکہ مارا یا حملہ کیا، تو عزیزان محترم، مسلمانان عالم نہ خود خاموش رہیں گے اور نہ تم لوگوں کو چین سے جینے دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں مطالبہ بھی یہ کرتا ہوں کہ تمام سجادہ نشین، تمام آستانوں سے جو تعلق رکھنے والے پیران الزام ہیں، شیخین ہیں، اور جتنے بھی سجادہ نشینان ہیں، تمام سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ اپنے مریدین کو، اپنے متعلقین کو، اپنے معتقدین کو اس بات کا درس دیں کہ ختم نبوت ہمارے دین اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ اگر اسلام میں ختم نبوت کو نکال دیا جائے تو اسلام کے پلے بھی کچھ نہیں رہ جاتا۔ اس بات کو سمجھنا ہوگا اور لوگوں کو بھی سمجھانا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو آخری نبی بنایا۔ جب رسول اللہ فرما گئے کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، تو پیچھے کسی بھی عدالت کا فیصلہ ہو، کسی بھی قوم کا فیصلہ ہو، کسی بھی صدر کا، کسی چیف جسٹس کا فیصلہ ہو، تو اس کو ہم اپنے جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں۔ میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں عزیزان محترم، یہ اتنا حساس مسئلہ ہے، ایک آپ کے سامنے بات رکھ کے اجازت چاہوں گا، اتنا حساس مسئلہ ہے ختم نبوت کا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر ائمہ اکرام اور علماء اکرام نے بھی اس بات پر فتوے دیے ہیں کہ جو بندہ کسی جھوٹے مدعی ختم نبوت سے اس کے نبوت کی دلیل مانگے، یعنی مثال کے طور پہ کوئی شخص مرزا قادیانی کانے بندے جیسے کو کسی کو بھی منکر ختم نبوت کو یہ کہے کہ اگر تم نبی ہو تو مجھے تم دلیل دو، مجھے کوئی معجزہ دکھاؤ، تو امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں وہ اسی وقت کافر ہو جائے گا، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ نے فرما دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو عزیزان محترم، جب اللہ اور اس کے رسول نے یہ فیصلہ کر دیا تو ہمارا کیا حق بنتا ہے؟ ہم کیا چیز ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے سے آگے بڑھ کر اپنی حد کو پار کر کے ہم کسی سے اس کی نبوت کی دلیل بھی مانگیں؟ بس بات یہاں ختم ہے کہ لکھتا ہوں خون دل سے الفاظ احمرین، بعد از رسول ہاشمی کوئی نبی نہیں، بعد از رسول ہاشمی کوئی نبی نہیں۔